الأجل مولا مولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما علی بقیت اللہ فی العالمین وخاتم ائمۃ المعصومین، الکہف الحسین وغیاث المسر المستکین، ملجأ الہاربین وعصمت المعتصمین، ارواحنا وارواح العالمین لتراء بمقدمہ فداہ، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم اجمعین. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گفتگو تھی ولایت اور امامت اہل بیت علیہ السلام، و خاص کر ولایت و امامت مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کے تعلق سے. اس سلسلے میں کچھ باتیں گزارش کی گئیں. آج آپ کے سامنے ایک اور حدیث پیش کر رہے ہیں، اور یہ حدیث بالکل واضح انداز میں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کو واضح انداز سے ظاہر کرتی ہے. بات شروع کرنے سے پہلے یہ بات عرض کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عرب دنیا میں جتنے بھی صاحبان زبان ہیں، ان تمام صاحب زبان میں سب سے زیادہ فصیح تھے اور سب سے زیادہ بلیغ تھے. یعنی خدا بند عالم نے ان کو وہ قوت گویائی عطا کی تھی کہ اپنی بات بہترین الفاظ میں اور بہترین انداز میں بہت ہی زیادہ وضاحت کے ساتھ پیش کر سکتے تھے. فرماتے تھے اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جوامع کلم دیے گئے ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو جملوں میں معنی کے سمندر بھر دیتے تھے، اور آج ان کی حدیثوں پر جو شرحیں لکھی گئی ہیں، ایک ایک جملے پر لوگوں نے نہ معلوم کتنے صفحات لکھ دیے ہیں، لیکن آج بھی تشریح باقی ہے. لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو جملے نکلیں گے وہ نہایت فصیح، بلیغ اور اپنے مطلب کو پوری طرح سے واضح کرنے والے، کو اس میں ذرا سا بھی اجمال نہیں ہوگا، ذرا سا بھی ابہام نہیں ہوگا، پوری بات واضح ہو جائے گی. لیکن بات کو پیش کرنے والا نہایت واضح انداز میں پیش کرے، لیکن اگر سننے والا اس کو واضح انداز میں سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس میں ذمہ داری بیان کرنے والے کی نہیں ہوتی، سمجھنے والے کی ہوتی ہے. حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت فصیح، نہایت بلیغ. ان حدیثوں میں، جن حدیثوں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بات کی ولایت و وزارت و جانشینی کا اعلان فرمایا ہے، اس میں ایک حدیث منزلت ہے. حدیث منزلت کی شان نزول یہ بیان کی جاتی ہے کہ علماء نے اس کو بھی بیان کیا ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو یہ بات سن 9 ہجری کے رجب کی بات ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ روم کے بادشاہ ہرقل نے بڑے لشکر کے ساتھ شام میں پڑاؤ ڈالا ہے
اور عرب کے دوسرے قبیلے بھی اس کے ساتھ ہمدردی اور ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں اور مدینے پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا حکم دیا اور مختلف مقامات سے مسلمان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جہاد میں شریک ہوئے۔ تاریخ میں اس لشکر کی تعداد 40,000 بیان کی جاتی ہے۔ یہ لشکر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ تبوک کے لیے نکلا۔ اس زمانے میں روم اور ایران دو بڑی طاقتیں تھیں۔ روم کا اسلام کے خلاف آمادہ جنگ ہونا اور عربوں کا اس جنگ میں رسول خدا کے خلاف دوسروں کا ساتھ دینا اس بات کا سبب تھا کہ مسلمان تشویش مبتلا ہوں کہ کہیں یہ جو عرب ارد گرد رکھتے ہیں وہ بھی کہیں ان کی مدد سے حملہ نہ کر دیں۔ اسی زمانے میں مدینے میں منافقین کی تعداد اچھی خاصی تھی اور یہ لوگ طرح طرح سے مسلمانوں کو دہلاتے رہتے تھے، ڈراتے رہتے تھے اور روم کی فوج کی عظمتیں اور اس کی طاقت اور اس کی کامیابی، اس کے تجربے کے تذکرے کر کے مسلمانوں کے حوصلے پست کرتے تھے تاکہ مسلمان جنگ سے پہلے ہی شکست کھا جائیں اور جنگ کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ اس جنگ میں بہت سے منافقین نے یہ طے کیا کہ مختلف بہانے بنا کر کے جنگ میں نہیں جائیں گے اور مدینے میں رہ جائیں گے۔ تاریخ میں جو منافقین کی تعداد لکھی گئی ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جنگ میں نہیں گئے، ان کی تعداد تقریباً بعض لوگوں نے 30,000 تک لکھی ہے۔ تو جو لوگ پیغمبر کے ساتھ جا رہے ہیں ان کی تعداد 40,000 تھی اور جو مختلف بہانوں سے مدینے میں رک رہے تھے ان کی تعداد 30,000 تھی۔ اور ان منافقین کی سرداری تھی ابو عامر راہب کے ہاتھوں میں اور عبداللہ بن ابی کے ہاتھوں میں۔ یہ لوگ اس بات کے منتظر تھے کہ جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے تشریف لے جائیں تو مدینہ ان کے لیے آزاد ہو جائے گا اور یہ مدینے میں جس طرح کی تباہی مچانا چاہیں تباہی فساد برپا کر سکتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سازشوں سے، ان کی حرکتوں سے، ان کی باتوں سے واقف تھے۔ ایسا نہیں تھا وہ زبان پر جملے نہیں لاتے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی کی حرکتوں سے، اس کی سازشوں سے، اس کے منصوبوں سے ناواقف۔ پیغمبر کو سارا پورا انداز تھا۔ وہ یہ جان رہے تھے کہ اگر میں اس وقت مدینہ کو خالی چھوڑ کے چلا جاؤں گا تو میری عدم موجودگی میں یہ منافقین فتنہ برپا کریں گے، مصیبتیں ایجاد کریں گے۔ لہذا مدینہ میں کسی ایسے شخص کو چھوڑا جائے جس کا وجود میری طرح ہو اور جو میری طرح سے اس مدینہ کو کنٹرول کر سکتا ہو اور منافقین کی ساری سازشوں کو، سارے منصوبوں کو ناکام بند کر سکتا ہو۔ اس سلسلے میں الفاظ حدیث یہ ہیں کہ برا بن عازب اور زید بن ارقم دونوں اصحاب پیغمبر نے کیا ہے کہ لما کانا عند غزوۃ جیش الاسرا، یہ جنگ تبوک بہت سخت جنگ تھی، بہت مصیبتوں کی جنگ تھی، اس میں مسلمانوں کی حالت خراب تھی۔ وہ تبوک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی ابن ابی طالب، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابی طالب فرمایا انہ لا بد من ان اقیم او تقیم فقل، دیکھو حالات ایسے ہیں یا میں مدینے میں رہوں یا تم مدینے میں رہو، یعنی اس مدینے کی حالت کو دو آدمی کنٹرول کر سکتے، یا میں کنٹرول کر سکتا ہوں یا تم کنٹرول کر سکتے۔ فخلفہ، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا کر کے مدینے میں چھوڑ دیا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ مدینے سے دور چلے گئے تو وہ لوگ جو مدینے میں رہ گئے یعنی منافقین، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ علی علیہ السلام کی موجودگی میں ان کے منصوبے ناکام ہونے والے ہیں
ان کی سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی، تو انہوں نے طرح طرح کی افواہیں پھیلانا شروع کی۔ یہ افواہوں کا بازار پرانا ہے، حالات کو خراب کرنے کے لیے یہ افواہیں پھیلانا شروع کی کہ علی کو جو رسول اللہ چھوڑ کے گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علی سے آج کل ناراض ہیں۔ رسول آج کل علی سے کچھ ناراض ہے۔ کوئی بات تو ہے کہ ہر جنگ میں علی رسول خدا کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور رسول خدا ہر جنگ میں ان کو اپنے ساتھ لے کر کے جاتے تھے۔ اتنی بڑی جنگ میں جا رہے ہیں اور علی کو ساتھ لے، کچھ وجہ تو ہے، کچھ بات تو ضرور ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ رسول علی سے بہت زیادہ خوش نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو ناراضگی ہے، کچھ نہ کچھ تو وجہ ہے کہ جس کی بنا پر آج علی کو ساتھ لے کے نہیں گئے۔ دیکھیں، یہ بہت اہم کام ہوتا ہے افواہوں کا پھیلانا۔ افواہیں پھیلتی بہت جلدی، اثر ان کا بہت ہوتا ہے۔ یہ افواہ پھیل گئی۔ جب یہ افواہ اتنی زیادہ پھیل گئی کہ ہر طرف سے یہی بات، جو دیکھ رہا تھا، جو گزر رہا دیکھ رہا تھا، تم نے سنا بھائی رسول علی کو چھوڑ کے گئے؟ ہاں سنو۔ ایسا لگتا ہے کچھ ناراض ہے۔ دوسرے نے کہا ایسا لگتا ہے کچھ ناراض ہے۔ یہ بات یہاں تک پہنچی کہ علی صلی اللہ علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ اگر میں نے اس وقت اس بات کی وضاحت نہیں کی، علی علیہ السلام کو پورا یقین تھا رسول خدا ان کو کس لیے چھوڑ کے گئے ہیں، ذرہ برابر رسول خدا ان سے ناراض نہیں ہے، لیکن اگر ان افواہوں کا سد باب نہیں کیا گیا، ان افواہوں کو انکاؤنٹر نہیں کیا گیا، ان کا صحیح جواب نہیں دیا گیا، تو پورا ماحول خراب ہو۔ علی علیہ السلام اپنے دل کی تشفی کے لیے نہیں گئے تھے، اور رسول اللہ کے قول پر یقین رکھتے تھے، نفس رسول تھے، وہ اس بنا کے تاکہ وہ جو لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں ان کے منہ بند ہو جائیں اور پتہ چل جائے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے چھوڑ کے گئے ہیں، اور وہ لوگ جو افواہوں سے متاثر ہو رہے ہیں ان کا تاثر ختم ہو جائے۔ علی علیہ السلام مدینے سے نکلے، ابھی رسول خدا چند منزل پر پہنچے تھے کہ علیہ السلام وہاں پہنچے، کہے علی تم کیوں آئے یہاں کے اوپر، تم کیوں آئے یہاں کے اوپر؟ تو مولا نے فرمایا کہ الا انی سمعت ناسا، میں نے لوگوں کی زبانی سنا، انک انما خلفتنی لشیء کرہتہ منی، آپ نے مجھے اس لیے اپنے ساتھ نہیں لیا کہ آپ مجھ سے کچھ ناراض ہیں۔ فرمائیں کہ سمے تو میں لوگوں سے سنا ہے، یعنی علیہ السلام کو پورا یقین تھا کہ اللہ کے رسول ان سے ناراض نہیں، کیونکہ نفس پیغمبر تھے، پیغمبر کو پہچانتے تھے، اول سے آخر تک ان کے ساتھ رہے تھے، وہی افواہوں پر کیوں نہیں، وہ جو لوگوں کے لیے وضاحت کرنا چاہتے تھے کہ میں نے سنا ہے کچھ لوگ ایسی افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ آپ مجھ سے کچھ ناراض ہیں، کبیدہ خاطر ہیں، خوش نہیں ہیں، لہٰذا آپ نے اس جنگ میں مجھ کو اپنے ساتھ نہیں لیا۔ فَتَضَاحَكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سن کے رسول خدا مسکرائے، یعنی سمجھئے اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ وقال یا علی اما ترضى ان تکون منی کا ہارون من موسیٰ، یا علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھی؟ غیر انک لست نبی، برفق تم نبی نہیں ہو۔ قال بلا یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے۔ علیہ السلام واپس آ گئے، اور اسی روایت کو اور بھی لوگوں نے نقل کیا ہے کہ مسعود بن سعد نے بھی نقل کیا ہے، اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ لا نبی بعدی، یا دوسری روایت ہے کہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور دیکھو میں اسی وقت اس جنگ پر جا سکتا ہوں جب تم میری اس مدینے میں جانشینی کرو۔ اگر ہم اس روایت کی سند کو دیکھیں، ابھی دلالات کی بات چھوڑ دیں، اس روایت کی سند کو دیکھیں تو اس روایت کو علامہ ہاشم بحرانی رحمۃ اللہ علیہ نے غایت المرام میں
اہل سنت کے 100 علماء کے ذریعے سے روایت نقل کی ان کی سند کے ساتھ۔ اہل سنت میں حافظ بخاری نے اپنی کتاب بخاری میں 3 جگہ بھی حدیث نقل کی ہے، فضائل اصحاب النبی میں، مناقب باب علی میں، اور باب غزوہ تبوک میں۔ مسلم نیشاپوری نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں 7 مقام پر یہ روایت نقل کی ہے۔ ابن مغازل شافعی نے 17 طریقوں سے روایت نقل کی ہے۔ لہذا یہ روایت ان روایتوں میں ہے جس کو یہ کہہ کر کے ٹالا نہیں جا سکتا کہ یہ روایت بخاری کی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس بنا پر کسی روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں کہ یہ روایت بخاری میں موجود نہیں ہے۔ نہیں، یہ روایت بخاری میں موجود 3 جگہ پر موجود ہے۔ لہذا اس روایت کو جن اصحاب نے نقل کیا ہے ان میں ابن عباس، سعد بن مالک، ابی سعید خدری، خود علی علیہ السلام، سعد بن وقاص، زید بن ارقم، برا بن عازب، 24 اصحاب نے روایت نقل کی ہے۔ صرف سعد بن وقاص سے روایت 8 سے 10 لوگوں نے نقل کی ہے۔ اس صاحب استیعاب نے کہا کہ وہ من اثبت الآثار، یہ روایت بہترین روایتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ گنجی شافعی نے کہا یہ حدیث متفق، یہ حدیث وہ جس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، یہ روایت درست، صحیح و معتبر۔ واتفق الجمیع علی صحت ہی، تمام افراد اس روایت کے صحیح ہونے پر متفق القول ہے۔ حاکم نیشاپوری نے صحیحین میں لکھا ہے ھذا حدیث دخل فی حد التواتر، یہ حدیث تواتر کی منزل تک اس کا انکار نہیں کیا سکتا۔ اور سب سے بڑی بات وہ ابن تیمیہ جو ہر حدیث میں کوئی نہ کوئی گوشہ نکال کر کے اس کو ضعیف قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر وہ حدیث جو فضائل اہل بیت سے متعلق ہو، اس فضائل رحل کے ہر حدیث کو کسی نہ کسی گوشے سے نکال کر کے کہ اس میں یہ ضعف ہے، اس میں وہ کمزوری، اس میں یہ خرابی ہے، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں کہا کہ ان ھذا الحدیث صحیح لا ریب بلا ریب ثبت فی الصحیحین وغیرہما، یہ حدیث صحیح ہے بغیر کسی شک و شبہ کی حدیث صحیح ہے، اور اس حدیث کو صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں مسلم اور بخاری نقل کیا ہے۔ شیخ عبدالحق دہلوی نے بھی فرمایا ائمہ حدیث متفقاً بر صحت ان حدیث و اعتماد بر قول شنس، فرماتے ہیں ائمہ حدیث، علماء حدیث اس حدیث کے معتبر اور صحیح ہونے پر متفق۔ اب غور کریں، جب یہ حدیث صحیح ہے تو حدیث صحیح کا انکار گویا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار ہے۔ حدیث پیغمبر اگر صحیح ثابت ہو جائے تو وہ اتنی ہی معتبر ہے جتنا قرآن کریم کی آیت۔ جس طرح سے قرآن کریم کی ایک آیت کو جھٹلا دینا توحید کے خلاف ہے، اسی طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت صحیح کو چھوڑ دینا، انکار کر دینا، پیغمبر کی نبوت کے انکار کے مراد۔ تو حدیث میں کیا کہا گیا؟ یا علی، تم کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ جو نسبت جناب ہارون کو جناب موسیٰ سے تھی، وہی نسبت تم کو مجھ سے حاصل ہے۔ آپ غور کریں، میں آپ کے سامنے اس تعلق سے کہ جناب موسیٰ اور جناب ہارون کے تعلق سے قرآن نے کیا کہا ہے،
چند آیتیں ہیں، اگر ان آیتوں کو ہم بہت توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ مطالعہ کریں تو دیکھیں کہ حدیث ان آیتوں کی روشنی میں کس منزلت کو ثابت کر رہی ہے، کس مقام کو ثابت کر رہی ہے، کس چیز کو وضاحت کری۔ آیا یہ حدیث صریحی طور پر خلافت بلا فصل علی ابن ابی طالب پر دلیل ہے یا نہیں؟ میں یہ بات نہیں عرض کرنا چاہتا، لیکن وہ لوگ جو آج ہم سے پوچھتے ہیں کہ علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل پر دلیل کیا ہے، ہم بھی یہ پوچھنے کی اجازت مانگ سکتے ہیں کہ جن کو آپ بلا فصل جانتے ہیں ان کے پاس دلیل کیا ہے۔ اگر وہ جانشین رسول ہیں تو ان کی جانشینی پر رسول کی روایتیں کتنی ہیں؟ کتنی روایتیں ان کی جانشین کی صراحت کو بیان کرتی ہیں؟ کتنی روایتیں ان کی خلافت کی بات بیان کی گئی ہے؟ اور اگر یہ نمائندگی خدا کی ہے تو اس نمائندگی میں خدا نے کہاں کہاں بیان کیا ہے واضح طور سے؟ اور تیسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ہم جب علی علیہ السلام کی خلافت کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے اس حدیث سے اپنی خلافت پر فلاں فلاں جگہ استدلال کیا ہے۔ آپ غور کریں، ہم جب کہتے ہیں یہ روایت علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل پر دلالت کرتی ہے، تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے اور ان کے بعد ان کے معصوم فرزندوں نے اس روایت سے کہاں کہاں علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل پر استدلال کیا ہے، اس روایت کو پیش کیا ہے۔ تو جس طرح سے یہ روایت کو علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ روایت میری امامت اور خلافت پر دلالت کرتی ہے اور میں اس روایت کے روشنی میں رسول خدا کا بلا فصل جانشین ہوں، ہم بھی سوال کرنے کی اجازت چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے رسول خدا کی جگہ لی ان لوگوں نے اپنی خلافت کے لیے کون سی دلیلیں اس مجمع میں پیش کی۔ آپ جب کوئی آدمی اگر کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس زمین کا مالک میں ہوں، ایک آدمی ایک زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہے، دو آدمی کہتے ہیں یہ قبضہ ناجائز ہے۔ جس آدمی کا قبضہ ہے جب کورٹ اس سے پوچھے گا کہ آپ نے جو زمین پر قبضہ کیا، آپ کے پاس اس زمین پر قبضہ کرنے کے ڈاکومنٹ کیا تھے؟ اگر وہ یہ کہے کہ گاؤں والوں نے مجھے قبضہ دلا دیا تو میں نے قبضہ حاصل کر لیا، اگر وہ یہ بات کہے کہ گاؤں والوں نے مجھے اس زمین پر قبضہ دلا دیا لہذا میرا قبضہ زمین پر ہو گیا، اگر اس کے مقابلے پر صاحب زمین اپنا دستاویز پیش کرے، اپنا ڈاکومنٹ پیش کرے کہ دیکھیے میرے حق ہونے کے دلیل میں یہ دستاویز ہے، اس زمین کی مالکیت کے کاغذات میرے پاس ہیں، آپ خود فیصلہ کریں۔ وہ شخص جو زمین کی مالکیت کے کاغذات دستاویز پیش کرے اور دوسرا آدمی کہ گاؤں والوں نے مجھے قبضہ دلایا ہے، تو منصف قاضی کیا فیصلہ کرے گا؟ اگر قاضی کے پاس انصاف ہے، عقل ہے، سیاسی دباؤ نہیں ہے، جان کا خطرہ نہیں ہے، مال کا خطرہ نہیں ہے، اولاد کا خطرہ نہیں ہے، اگر صاحب انصاف قاضی ہے
تو فیصلہ کیا کرے گا؟ ایک کہتا ہے گاؤں والوں نے مجھے قبضہ دلایا ہے، اور دوسرا کہتا ہے اس زمین کی مالکیت کے کاغذات میرے پاس ہیں، یہ دستاویز ہے، یہ تحریر ہے، مجھے یہ زمین فلاں نے عطا کی ہے، وہ مالک زمین ہے، جو زمین کا مالک ہے اس نے یہ زمین میرے نام لکھی ہے، یہ اس کی دستخط ہے، یہ اس کی گواہی ہے، لوگ موجود ہیں۔ اب فیصلہ کیا کریں گے؟ یہ فیصلہ کوئی کرے گا گاؤں والے نے دلائی دی ہے؟ اگر تو گاؤں والوں سے پوچھیں گے تم نے کیوں قبضہ دلایا، کہ ہم ان کو پسند نہیں کرتے، تو کیا کسی کے ناپسند کرنے سے آپ اس کو اس کے گھر سے نکال دیں گے؟ پوچھیں جب وہ جہاں پر یہ بات ہو رہی تھی، بعد میں آنے کے بعد آپ دستاویز پیش کریں تو نہیں چلتا، جہاں یہ مقدمہ چل رہا ہے دستاویز وہاں پیش کرنا چاہیے۔ تو جس وقت یہ بیعت لی جا رہی تھی اس وقت ان بیعت لینے والوں نے اور ان بیعت کرنے والوں نے اپنی حقانیت پر کون سی حدیث پیش کی اور کون سی روایت پیش کی؟ وہ کون سی روایت ہے کہ جس میں باقاعدہ نام لے کر کے یہ بتایا گیا ہو کہ رسول خدا کے بعد یہ ان کے جانشین ہیں، یہ روایت اس مجمع میں کسی نے پیش کی؟ سوال ہے کیا یہ روایت کوئی ایک ایسی روایت کہ جس میں باقاعدہ نام کی صراحت کے ساتھ یہ ذکر کیا گیا ہو کہ ان لوگوں کو اللہ کے رسول نے اپنے بعد جانشین بنائے، نام کی صراحت کے ساتھ، اور یہ روایت اس مجمع میں لوگوں نے اپنی حقانیت کے ثبوت میں پیش کی ہو؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پیغام یا علی انت منی بمنزلت ہارون موسیٰ، رسول خدا کہہ رہے یا علی، علی کا نام لے کے کہہ رہے ہیں تم کو مجھ سے وہ نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ کلی بات نہیں ہے، یا علی، علی کے نام کی وضاحت ہے۔ یا علی اس وقت مدینے کی صورتحال کو یا میں سنبھال سکتا ہوں یا تم سنبھال سکتے ہو، یعنی وہ صلاحیت جو حالات کو کنٹرول کرنے کی، سنبھالنے کی، بچا کے رکھنے کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، اگر ان کے بعد یہ صلاحیت کسی میں پائی جاتی ہو تو وہ صرف اور صرف ذات اقدس علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ پیغمبر کہ لا بد من الاقیم او تقیم، یا میں یا تم۔ نگاہ پیغمبر میں سارے اصحاب تھے، کوئی پوشیدہ نہیں تھے، سب کے حالات سے واقف تھے، لیکن نگاہ پیغمبر بتائے اگر اس صورتحال کو کوئی کنٹرول کر سکتا ہے، سنبھال کے رکھ سکتا ہے، تو یا میں یا علی، یعنی وہ صلاحیت مینجمنٹ کی، سنبھال کے رکھنے کی، انتظام کی جو رسول اللہ کے بعد کسی کو حاصل ہے تو صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو حاصل ہے۔ اب آپ غور کریں، اس بات کو ذہن میں رکھیں، پھر میں عرض کروں گا کہ جناب ہارون کو جناب موسیٰ سے کیا کیا نسبتیں حاصل تھیں اور یہ روایت کن کن باتوں پر دلالت کرتی ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں ہیں، یہ جو نسبت ہے جناب موسیٰ اور جناب ہارون کی، آپ غور کریں تو جناب موسیٰ کی پوزیشن کیسی ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی،
جناب ہارون کے پوزیشن کی علیہ السلام، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب موسیٰ کی جگہ پر اور علیہ السلام جناب ہارون۔ اب آپ غور کریں قرآن کیا کہتا ہے، قرآن نے کس طرح بیان کیا۔ سورہ مزمل آیت نمبر 15 قرآن کا شبد، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ، ہم نے تمہارے تک رسول بھیجا ہے، شاہدن علیکم، جو تمہارے اوپر گواہ ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح سے ہم نے فرعون کی طرح رسول بھیجا تھا، یعنی جس طرح سے ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا ہے، اسی طرح سے ہم نے تمہارے رسول کو تمہاری طرف بھیجا ہے گواہ بنا کر کے، شاہدن علیکم، تمہارے پر گواہ ہے۔ اب آپ غور کریں کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے فرعون کی تبلیغ کے لیے بھیجا تو کیا کیا منزل، اس بات کو دیکھیں، یہ قرآن کی آیتیں، پھر آپ اس کو ملا کے دیکھیں گے حدیث منزلت کس طرح سے ولایت پر دلالت کر رہی ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے جس طرح سے فرعون کی طرف اپنا نمائندہ رسول بھیجا تھا اسی طرح سے تمہاری طرف رسول، لیکن یہ رسول شاہدن علیکم، یہ تمہارے اوپر گواہ ہے۔ اب اس کے قرآن کیا کہتا ہے، اس پر غور کریں، یہ بھیجنے کی بات ہے، اور اگر فرعون نے مخالفت کی تو کیا، آیت نمبر 16 سورہ مزمل، فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، فرعون نے اللہ کے نمائندے کی، رسول کی، جناب موسیٰ کی نافرمانی کی، مخالفت کی، فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، ہم نے اس کو سخت عذاب میں مبتلا کیا، سخت عذاب مبتلا کیا۔ ہم نے اپنے رسول کی مخالفت کرنے والے کو چھوڑا نہیں، فرعون نے مخالفت کی، ہم نے اس فرعون کو جم کر کے عذاب میں گیا، اخذنا، ہم نے پکڑ لیا اس کو تکلیف سے۔ اب آپ غور کریں تو رسول کو بھیجا اور فرعون نے مخالفت کی، اس مخالفت سے کیا نکلا، خدا نے فرعون کو عذاب میں مبتلا کیا۔ اب آپ دیکھیں اس مشابہت کو دیکھیں اور دیکھیں پیغمبر اکرم میں اور جناب موسیٰ میں اور جناب ہارون اور جناب علیہ السلام میں کیا نسبت ہے۔ جناب موسیٰ فرعون کے گھر میں پلے بڑھے، جب وہ بڑے ہوئے اور شہر میں نکلے تو قرآن نے اس کا پورا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ لوگ جو جناب موسیٰ کے چاہنے والوں میں سے تھے، ان میں سے جھگڑا ہو رہا تھا فرعونیوں میں سے، تو جناب موسیٰ کا جو چاہنے والا کمزور تھا، اس نے جناب موسیٰ کو دیکھ کر کے یہ آواز دی کہ یہ مجھ کے مدد کے لیے بلایا۔ یعنی جس وقت جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں تھے، وہاں اس وقت بھی قوم میں دو طرح کے لوگ تھے، کچھ وہ تھے جو جناب موسیٰ کے حامی تھے، کچھ وہ تھے جو فرعون کے حامی تھے۔ جناب موسیٰ کے حامیوں کو ان کے شیعہ کے لفظ سے استعمال کیا جاتا ہے، من شیعت ہی، جو جناب موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے فریاد کی جناب موسیٰ سے کہ ہمیں مدد کریں اس کے لیے جو ان کا دشمن ہے۔ جناب موسیٰ مدد کے لیے آئے اور اس جھگڑے میں جناب موسیٰ نے اس کو گھوسا مارا اور اس کے بعد وہ مر گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ رولنگ پارٹی کا آدمی مر جائے تو رولنگ پارٹی کو بہت افسوس ہوتا ہے، یہ خبر پھیل گئی کہ ہماری پارٹی کا آدمی مارا گیا۔ اب دوسرے دن بھی یہ بات ہوئی، پھر بھی ایسے ہی کوئی آدمی نکلا جناب، تو اس نے کہا کہ دیکھیے ابھی بات ہو گئی ہے، تو پھر جناب موسیٰ نے کہا کہ نہیں بھی کل تو ہو گیا، اب آج میں پوری داستان ہے۔ اب یہ بات ہوئی اگر جناب موسیٰ ایسے ہی آزاد گھومتے رہے تو ان کا مقابلہ تو کوئی کر نہیں پائے گا، جو مقابلہ پائے گا اس کو یہ ڈھیر کر دیں گے، ختم ہو جائے گا۔
وہ کچھ ان کے ایک گھوسے میں سارا کام ختم ہو جائے گا. تو منصوبہ ان کو قتل کر ڈالو، ان کو گرفتار کرو اور گرفتار کر ان کو قتل کر ڈالو. اب یہاں پر مومن آل فرعون کا کام ہے. اس کو اس بات کی خبر ملی کہ سازش ہے جناب موسیٰ کو گرفتار کرنے کی اور گرفتار کر کے قتل کرنے کی. وہ دوڑا جناب موسیٰ کے پاس آیا کہ دیکھو حالات ایسے ہیں اور آپ کی گرفتاری کی بات کی جا رہی ہے، لہذا بہتر ہے. آپ نے جناب موسیٰ جب یہ خبر سنی تو اس خبر سننے کے بعد مصر سے نکل گئے. خراج خائفاً، خوف زدہ ہو کے نکل گئے اور چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ شہر مدین پر پہنچے. اتنی دور سے چل کے آئے تھے، تھک گئے تھے، پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے. صبح ہوئی تو کنویں پر دیکھا کچھ لوگ پانی بھر رہے ہیں، اور ان پانی بھرنے والوں میں دو لڑکیاں جو کنارے کھڑی ہوئی ہیں. پوچھا بھائی تم کیوں نہیں پانی بھر رہی ہو؟ کہا کہ یہ پورا مجمع موجود ہے، ہم ان کے سامنے پانی بھر نہیں سکتے ہیں. یعنی یہ ادب تھا کہ اس زمانے میں اتنا کو گیدرنگ نہیں تھی، احترام تھا، حیا تھی، شرم تھی. تو جب یہ مجمع چلا جائے گا تو ہم بھیجیں، پانی بھریں گے. جناب موسیٰ نے کہا چلو بھائی میں مرد ہوں، میں پانی کھینچتا ہوں. انہوں نے پانی کھینچا، ان کی بکریوں کو سیراب کیا. تو اب وہ جو انتظار میں کرتی تھی، دیر میں آتی ہے، وہ جلدی بکریاں سیراب ہو گئی، چلی گئی. اب جب وہاں چلی گئی انہیں کے بعد یہ کیسے ہو گئے؟ تو انہیں پوری داستان بتائی. پوری داستان میں آپ بیان نہیں کرنا. جناب موسیٰ گئے اور جناب شعیب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنے پوری داستان میں کہا کہ گھبراؤ نہیں، تم کو نجات اب کچھ ہونے والا ہے، تم یہیں رہو. جناب موسیٰ کئی سال تک وہاں رہے. اب جب ان کی وہاں مدت پوری ہو گئی اور خدا بند عالم نے جناب موسیٰ سے یہ کہا، ان کو معجزہ دیے، عصا دیے اور ید بیضا دیا اور موزہ کا جب موسیٰ جاؤ، یعنی جناب موسیٰ کو پوری طرح سے تیار کر کے پھر خدا بند عالم. اب جب جناب موسیٰ جانے کا وقت، اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا ہے، باغی ہو گیا، جاؤ. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ آپ غور کریں. جب خدا بند عالم نے جناب موسیٰ سے فرمایا اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کی طرف تبلیغ کرو، انه طغى، باغی ہو گیا، سرکش ہو گیا. اس کو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کتنا بھی سرکش ہو جائے، ہمیں اس کے لیے ہدایت سے منہ نہیں موڑنا چاہیے. کم از کم پیغام میں ہدایت تو پہنچا دینا چاہیے تاکہ حجت اس پر تمام ہو جائے. کوئی یہ نہ کہہ سکے اگر ہمیں کوئی سمجھانے والا ہوتا تو ہم سمجھ جاتے. اگر خدا بند عالم فرعون جیسے سرکش کی ہدایت کے لیے آدمی کو بھیج سکتا ہے تو ہمیں بھی آج کل کے سرکشوں تک بات پہنچا کر کے حجت تو تمام کر دینا چاہیے، چاہے مانے یا نہ مانے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے جانے سے کہا نہیں کیا. ابھی تبلیغ شروع ہو رہی ہے، بات ابتدا میں ہے، شروع ہو رہی ہے، آگے نہیں. جناب موسیٰ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، آغاز تبلیغ ہے، ابھی مصر پہنچے نہیں ہیں، ابھی شہر مدین میں ہے، ان کو جانا ہے. جناب موسیٰ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے 25 سے لے کے 10 آیتیں ہیں، 11 آیتیں اس میں. کیا فرمایا؟ قال ربش، پروردگار میں جانے کے لیے تیار ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا رسول ہوں، بھیج بسم اللہ، لیکن مجھے کچھ چیزیں چاہیے. ربش، سب سے پہلی ربش اشرح لی صدری، میرے صدر کو کچھ چاہیے. میں جا رہا ہوں تو وہاں باتیں ہوں گی، مجھے وسعت صدر دے تاکہ میں ان تبلیغ کے لیے سب سے پہلی چیز شرح صدر ہو. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اس تبلیغ کے راستے کو میرے لیے آسان کرتے ہیں. جناب موسیٰ نبی ہیں، لیکن یہ بتا رہے کہ دیکھو اگر تم تبلیغ کے نکل رہے ہو تو تمہارے پاس کتنی ہی معلومات کیوں نہ ہو، کتنا ہی تجربہ کیوں، اپنی معلومات اپنے تجربے کے سہارے مت جانا، خدا کی عنایتوں کے سہارے جانا. اگر چاہتے ہو تبلیغ تمہاری کامیاب ہو جائے تو خدا کی عنایتوں کے سہارے جانا، اپنے بلبوتے پر مت جانا. رب اشرح لی صدری
ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، پروردگار مجھے بات کرنا ہے، دلیل دینا ہے، لہٰذا میری زبان میں جو لکھنا ہے اس کو دور کر دیتا کہ میری بات سمجھ تو سکے یہ۔ اگر میں صحیح طور سے بات نہیں بیان کروں گا تو کیسے سمجھیں گے یفقہوا؟ تین چیز، اور چوتھی کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، پروردگار میرا ایک وزیر قرار دے جو میرے اہل سے ہو، میرے خاندان سے ہو، میرا رشتہ دار ہو۔ ہارون اخی، یہ میرا بھائی ہارون ہے۔ پروردگار میرا بھائی، میرا ہارون، میرے بھائی میرے ہارون کو جو میرے اہل سے، میرے خاندان سے ہے، اس کو اس مسئلے میرا وزیر بنا دے۔ کیوں؟ اشدد بھی ازری، تاکہ مجھ سے مجھے مضبوطی ملے، سپورٹ ملے، پش پناہی ہو۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، کار تبلیغ میں، کار نبوت، اس کو میرا شریک قرار دے۔ کیوں قرار دے؟ یہ کر، یعنی یہ سارے کام جناب موسیٰ کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی کیوں پروردگار میری زبان کو کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، میرے دل کو کشادہ کر دے، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے، اس سے میری مدد کا، کیوں؟ میں حکومت کر سکوں، کامل نہیں۔ کہ نسبحک کثیرا ونذکرک، پروتا کہ ہم دل کھول کر کے تیری تسبیح کر سکے، ونذکرک، اور دل کھول کر کے تیری یاد کر سکے۔ پروردگار اگر ہارون میرے ساتھ ہوگا، یہ چیزیں مجھے مل جائیں گی، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ میں تیری تسبیح زیادہ زیادہ کروں گا، تیری عبادت زیادہ زیادہ کروں گا، تیرا تذکرہ کروں۔ انک کنت بصیرا، پروردگار تو ہمارے حالات سے۔ ان 11 آیتوں جو تو خدا نے کیا کہا؟ لقد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے سارے مطالبات پورے کر لیے گئے، جاؤ، ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ کر دیا، تمہارے کام کو آسان کر دیا، تمہاری زبان کی لکنت کو دور کر دیا، تمہارے بھائی تمہارے ہارون کو تمہارا وزیر بنا دیا۔ اب آپ غور کریں، ابھی خدا نے یہ نہیں فرمایا رہے موسیٰ جاؤ، ابھی کیا یہ باتیں کر رہے ہو؟ ابھی تم گئے بھی نہیں ہو، تم نے فرعون کا مقابلہ بھی نہیں کیا ہے، سامنا بھی نہیں کیا، ابھی تم جاؤ تو صحیح، بات تو کرو، پھر شرح صدر کی بات کرنا، یہ شرح صدر، تو ابھی تم وزیر کی بات کرو، ابھی ساتھی کی بات کرو، ابھی تو تم نے کام بھی شروع نہیں کیا، آغاز تبلیغ ہے، ابھی آغاز تبلیغ میں کیا تم وزارت کی بات کر رہے ہو؟ خدا نے کہا لقد اوتیت مطالبات دیکھیے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے آغاز تبلیغ میں اپنے بھائی کی وزارت کی درخواست کی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آغاز تبلیغ میں، تبلیغ شروع کرنے سے پہلے، فرعون کے دربار میں جانے سے پہلے، جناب موسیٰ نے اپنے بھائی کی وزارت کی درخواست کی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے تمہاری طرف ویسے ہی رسول بھیجا ہے جیسا ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ اب آپ غور کریں، اس مشابہت کو دیکھیں اور دیکھیں پیغمبر نے کیا۔ جناب موسیٰ نے وزارت کی بات کہاں کی؟ آغاز تبلیغ میں۔ اب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب خداوند عالم نے پیغمبر پر یہ آیت جناب یہ کہ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، وہ باغی ہو گیا۔ پیغمبر کیا؟ وانذر عشیرتک الاقربین، پیغمبر آپ اپنا پیغام اپنے نزدیک ترین رشتہ داروں تک پہنچا دیں۔ لہجہ بالکل تغمہ ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کا، وانذر عشیرتک الاقربین، پیغمبر اپنے نزدیک ترین رشتہ داروں کو پیغام پہنچا دے۔ تو جس طرح سے جناب موسیٰ سے اذهب، جناب موسیٰ نے کیا کیا؟ وَجَلِّ وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِ هَارُونَ أَخِي، تو جب پیغمبر سے کہا کہ وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ دعوت ذو العشیرہ کی، اپنے رشتہ داروں کو بلایا، خدا کا پیغام پہنچایا، اور اس دعوت میں جب آغاز تبلیغ ہو رہا ہے،
ابھی پیغمبر کی تبلیغ دوسروں، ابھی آغاز تبلیغ، ابتدائے تبلیغ، پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اس کام میں میرا ساتھ دے گا، میرا ہاتھ بٹائے گا، وہی میرا وزیر ہوگا۔ جب قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ویسے ہی رسول بھیجا جیسا فرعون بھیجا تھا، تو جو کام جناب موسیٰ نے کیا ہے وہی کام رسول خدا کو بھی کرنا چاہیے، تب یہ تشبیہ مکمل ہوگی، تب یہ تشبیہ مکمل ہوگی۔ اگر جناب موسیٰ نے ابتدائے تبلیغ میں اپنے بھائی کی وزارت کا خدا سے مطالبہ کیا ہے، اور پیغمبر آغاز تبلیغ میں اپنے بھائی کی وزارت، اپنی جانشینی کا مطالبہ خدا سے نہ کریں، تو تشبیہ مکمل نہیں ہے۔ بات قرآن پر آتی ہے۔ دعوت ذوالشیرہ اٹھا کے دیکھ لیں کتابوں میں کہ جب پیغمبر نے اپنے سارے اشاروں کو بلایا، کہا فرمایا کہ جو پیغام میں تمہارے لے کے آؤں اس سے بہتر کوئی پیغام لے کے نہیں آیا ہے، اگر تم میری بات مانو تو سارے دنیا پر اربوں حکومت کرو گے۔ کہا کیا پیغام ہے؟ کہا گواہی دو اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہو، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میرا رسول، اور جو اس مہم میں میرا ساتھ دے گا، جو میرا ہاتھ بٹائے گا، ان یعاذرنی، وہی جملہ ہے، وزیرا من اہلی و یعاذرنی۔ جناب موسیٰ نے وزیر کا لفظ، پیغمبر نے اسی کلمے سے یعاذرنی کہ جو میرا ساتھ دے گا۔ وزیر و عربی کے اعتبار سے دونوں کا روٹ ایک ہے، خالی انداز والا مفہوم یعاذرنی، کون میرا ساتھ دے گا، اس بوجھ کو کون اٹھائے گا، وہی میرا وزیر، وہی میرا جانشین، وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ علیہ السلام اٹھے کہ انا یا رسول اللہ، کہ میں ہوں۔ تو آواز پیغمبر نے دیکھو یہ میرا وزیر ہے، میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، میرا جانشین ہے، فاسمعوا لہ، اس کی باتوں کو سننا، واطیعوا، اس کی اطاعت کرنا۔ جس طرح سے جناب موسیٰ نے اول تبلیغ میں اپنے بھائی کی وزارت کا اعلان کیا، خدا سے مطالبہ، اسی طرح سے پیغمبر اکرم نے اول تبلیغ میں اپنے بھائی جناب علی ابن طالب کی وزارت کا اعلان کیا۔ آیا یہ آپ غور کریں کہ جناب موسیٰ نے یہ جناب ہارون کی وزارت کا مطالبہ بلا فصل کیا یا نہیں کیا؟ میرے بعد وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اسی طرح سے پیغمبر اکرم نے خدا کی توحید اور اپنی نبوت کے اعلان کے بعد جس کی ولایت اور وصایت اور وزارت کا بلا فصل اعلان کیا، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ آپ ملا کے دیکھ لیں قرآن کی آیت کو اور رسول کی سیرت کو ملا کے دیکھیں، کیا ملتا ہے؟ جب قرآن کہتا ہم نے ویسے رسول بھیجا ہے، تو جب اس طرح کی واضح آیتیں روایتیں موجود ہیں کہ ان کے باوجود بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ رسول خدا نے علیہ السلام کی خلافت کا اعلان نہیں فرمایا، مگر وہ جس کو بات قبول کرنے نہ ہو اور جو دن کے سورج کو بھی قبول کرنے کے تیار نہ ہو، ان سے کوئی کا ہمارا کام پیغام پہنچا دینا۔ اس سلسلے کی باقیہ باتیں انشاءاللہ پھر عرض کریں گے۔ خدا توفیق دے اس پیغام کو آپ تک پہنچانے کے لیے، اور غدیر کے تعلق سے یہ پیغام پہنچ سکے، اور توفیق دے ہمیں کہ ہم اس پیغام کو جو قرآن بیان کیا، اس قرآن میں جناب موسیٰ اور جناب ہارون نے تذکرہ کیا، اس تذکرے کو اور اس حدیث منزلت کو ملا سکیں، تاکہ پتہ چلے کس طرح سے اللہ کے رسول نے علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کا اعلان واضح انداز میں کیا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ نہ قبول کرے تو جس طرح سے خدا کی وحدانیت واضح ترین دلیل ہے دنیا میں، اگر اس واضح ترین دلیل کے بعد بھی کوئی خدا کی خدائی کو نہ مانے تو اپنی عاقبت خراب کرتا ہے، خدا کی خدائی پر اثر نہیں ہوتا۔ جو شخص ان واضح ترین دلیلوں کے بعد علی کی امامت کو نہ مانے، وہ خود اپنا نقصان کر رہا ہے، علی کا نقصان نہیں کر رہا۔ خدا ہم سب کو حقائق کو بیان کرنے کی اور کھلے دل سے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ ہم دنیا و آخرت میں سرخ ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
درج ہوں